अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने जादू के ऊपर जो था एक व्लॉग करना था, लेकिन मोहतरम मुहिब्बी जो हैं हज़रत किबला अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब ने इसके ऊपर सैर हासिल 3 व्लॉग किए हैं मेरा। और मेरा उसके बाद जो जितना भी मुतालिया था वो फिशों हो गया, उड़ गया जी, उड़ गया, क्योंकि वो जितना कुछ मैंने इधर उधर से देख चाक के कुछ लोगों से बात करके निकाला था और नोट्स लिए थे, वो सारे के सारे उन्होंने कर दिए, तो लिहाजा ये व्लॉग जो है वो उनकी नज़र हो गया। लेकिन उसके अंदर एक बात ज़ाहिर है वो बयान नहीं कर सकते थे, वो हमारा ज़ाती एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा कि मैं इस हवाले से आपको एक व्लॉग दूँ। और उस व्लॉग देने की बुनियादी तौर पे वजह, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन दरमियान में धरना आ गया TLP का, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, तो फिर ये लेट होता गया। मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊं इसको, ये आपकी खिदमत में गोश्त गुजार कर दूँ। हमारे एक कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने पक्के पीढ़े जर्नलिस्ट हैं, और वो इब्तदाई उम्र में ही सूफ़ी हो गए थे, और सूफ़ी होने की निस्बत वो ये जो तसव्वुफ़ है उसके अंदर इस वक्त तक जो है वो कानों तक खुब गए हुए हैं, ठीक है। और मतलब वो उनके पास बैठें तो अजीबो गरीब वो कहानियाँ आम अफराद के लिए जो अजीबो गरीब होती हैं। हम जैसे जो लोग हैं जो कि तसव्वुफ़ को थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ने के दावेदार हैं, या तसव्वुफ़ के प्रैक्टिशनर्स के पास बैठने का एजाज़ शरफ़ रखते हैं, वो उनकी बातों को समझ सकते हैं, लेकिन बाज़ बातें उनकी समझ नहीं आती। एक बात जो उनकी मुझे समझ नहीं आई, या मैंने कहा कि चलें ये ऐसे ही है, तो उस पे उन्होंने कहा कि उन्होंने सुनाई थी, मैं डिट्टो जो है आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने ज़रा हौसले नाल सुननी है, हौसले नाल लैनी है, दवाई तो पानी नाल नहीं लैनी, हौसले नाल लैनी है। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੀ है ना मेरी गल जी हौसले नाल बर्दाश्त करनी है। तो एक दिन उनके पास फ़ोन पे बात हो रही थी उनसे, बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं उनके साथ हमारी अब भी, लेकिन उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने फरमाया कि आपको पता है कि ये इंग्लैंड का ब्रेग्ज़िट हुआ है, ये कैसे हुआ है? मैंने कहा कि इंग्लैंड का ब्रेग्ज़िट कैसे हुआ है? इंग्लैंड जो है वो निकल गया है, और आयरलैंड भी जो है उसकी भी बस अलग होने का ऐलान होना बाकी है, उन दिनों था। फिर मतलब स्कॉटलैंड और आयरलैंड वो अलग हो जाएंगे। स्कॉटलैंड और आयरलैंड दोनों, मेरा नहीं, आयरलैंड तो हिस्सा है EU का, पता नहीं स्कॉटलैंड भी है कि नहीं। ये बार स्कॉटलैंड के अंदर भी तहरीक चल गई है, और बुनियादी तौर पे 3 रियासतें बनने जा रही हैं। जो UK है वो उसका 3 हिस्से हो जाएंगे, एक स्कॉटलैंड, एक आयरलैंड, और वेल्स उन्होंने कहा फ़िलहाल साथ रहेंगे, लेकिन ये जो है ये ग्रेट ब्रिटेन जो है ये मतलब कि 3 हिस्सों में UK यूनाइटेड किंगडम जो है वो तकसीम हो जाएगा। अच्छा जी, क्यों हुआ जी? उन्होंने कहा जी बुनियादी तौर पे वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका ख़्याल है कि पाकिस्तान जो है उसकी मौजूदा रियासती जो हालत है, या मौजूदा जो उसकी जोग्राफियाई हालत जो है, वो जब तक ख़त्म नहीं होती, उनका कोई जो जाली नबी था या जिसको वो मानते हैं, उसका कहावत एक जो फरमान है वो पूरा नहीं हो सकता। तो लिहाजा उन्होंने जब वो मायूस हो गए, और उनके बकौल के पाक फ़ौज ने उनका मुंह तोड़ दिया, और वो मायूस हो गए, और पाक फ़ौज ने पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत कर लिया कि इसके जोग्राफियाई उनके मुताबिक जोग्राफियाई हदूद के ऊपर अब मज़ीद कोई आँच नहीं आ सकती। तो फिर उन्होंने जादू टूने का सहारा लिया। मैंने उनको टोकना चाहा कि यार वो आपने ही हमें बताया था कि पानी क्रॉस कर जाएं तो जादू का असर ख़त्म हो जाता है, इसलिए कभी कभी लाहौर से निकला करें और रावी क्रॉस करके वापस आ जाया करें, आप पे भी जादू का असर है। लेकिन हमने उनको एहतरामन ये बात याद नहीं दिलाई, ठीक है। अगरचे दिल किया कि यार दरमियान में इनकी बात इनको, वो फिर दोस्त अहबाब बुरा मना जाते हैं, या हम दोस्तों को मुश्किल में क्यों डालें। तो हमने मुनाफ़कत फरमाई थोड़ी सी उस मौके की मुनासबत से, और उनको वो बात याद नहीं दिलाई। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने दुनिया भर से जादूगर इकट्ठे किए,
اور ان کے ساتھ مل کے کولیکٹیو وہ کوئی ان کے منہ سے نکلا کہ 1100 جادوگر تھے جن کی انہوں نے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا. لیکن چونکہ پاکستان میں سبز یار انہوں نے کہا ہے بھائی میں تو صرف نریٹ کر رہا ہوں کیونکہ سبز چوگوں والے بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں وہ انہوں نے پوری طرح پاکستان کو اپنے اس میں حصار میں لیا ہوا ہے. تو لہٰذا ان کا جادو جو تھا وہ پاکستان پہ تو نہیں چل پڑ سکا اور نتیجے کے طور پہ وہ انہوں نے ریپیل کیا, انہوں نے آگے سے اس کو واپس کیا. اور وہ واپس چونکہ وہ بیٹھ کے انگلینڈ میں وہ جادو کر رہے تھے تو وہ انگلینڈ پہ پڑ گیا اور انگلینڈ کا بیڑا غرق ہو گیا. بریگزٹ بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ انگلینڈ کے مفادات کے خلاف گیا. اگرچہ کچھ افراد کو اس کا فائدہ بھی ہوا لیکن ویسا ہی فائدہ ہوا جیسے 90 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیویلیوشن پہ فائدہ ہو رہا ہے اور 25 کروڑ پاکستانیوں کی تخت پھٹی لکھی جا رہی. ٹھیک ہے, آئندہ ہی فائدہ ہوا ہے. اور نتیجے کے طور پہ اوپر اس وقت آئندہ آپ دیکھیں یہ بات تقریباً کوئی سال 1.5 سال پہلے کی ہے. دیکھیں میں کتنی پرانی باتیں یاد رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ کبھی ان کے ہاں پیٹرول کا کرائسس آئے. اور میں کہا انگلینڈ میں پیٹرول کا کرائسس؟ میں کہا دیکھیے گا آپ آئندہ دنوں کے اندر کبھی ان کے ہاں بینکنگ کا کرائسس آ جائے گا. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کرائسس آتے رہیں گے. آپ میری یہ بات یاد رکھیے گا. پچھلے دنوں جب وہاں پہ پیٹرول سپلائی کا بحران آیا ہے نا تو مجھے پھر ان کی بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار اس پہ بھی لاگ کرنا چاہیے. تو وہ اگرچہ بحران انہوں نے حل کر لیا ہے, وہ جادو کا توڑ نکال لیا بورس جانسن نے, لیکن یہ جادو ہوا نہیں ہے بقول ان کے. ہماری طرف سے کسی بزرگ نے جادو کوئی نہیں کیا, صرف انہوں نے پاکستان کی حفاظت فرمائی ہے اس جادو کے خلاف. مجھے اس وقت یاد آیا کہ پایا نا وہ سبز چوگے والے جڑے سن وہ 65 میں تو بمب کیچ کرتے رہے, 71 میں وہ چھٹی پہ چلے گئے تھے. میں کہوں ان کو پھر نہیں ان کی دل آزاری ہوگی, وہ ہارٹ ان کا جو ہے وہ ڈسہارٹ ہوں گے وہ. تو میں نے نہیں کہا, میں منافقت دوسری دفعہ منافقت کر گیا ان کی گفتگو کے دوران. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ نے اب میری بات نوٹ کر لینی ہے اور دیکھنی ہے. پیٹرول کا کرائسس آیا تو مجھے یاد آ گئی ان کی بات. میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہو جاؤں. تو اس طرح کے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, باقاعدہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یونیورسٹی گریجویٹ ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے یار ماسٹر کیا ہوا ہے 18 سال والا, اور وہ مطلب کہ ان کی صحافت میں بھی کم از کم 25 سال 30 سال کی سٹینڈنگ ہو گئی ہے. اگرچہ اب مطلب ہے کہ جس طرح ہم نکالے گئے ہیں صحافت سے, ٹھیک ہے, ایک مخصوص ایجنڈے پہ کے اندر ہم فٹ نہیں بیٹھتے, اس طرح ان کو بھی صحافت سے آؤٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ نعرہ مستانہ تو لگا بیٹھتے ہیں. تو خیر انہوں نے مطلب کہ خیر وہ والا جو سلسلہ ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ سوچیں گے کہ مجھے کیوں یاد آئی. مجھے اس لیے یاد آئی کہ ان کی اس بات کو اگر ہم فیس ویلیو پہ لیں تو وہ جو پھر پوری عمر سے ہم نے سن رکھا ہے کہ جادو جو ہے وہ جب پانی پار کر جائیں, پانی آپ پار کر جائیں تو جادو ٹونا ختم ہو جاتا ہے. تو وہ تو 7 سمندر پار سے میرا خیال ہے وہ جادو ہوا تھا, تو وہ کیسے افیکٹو ہو گیا یہ گل سمجھ نہیں آئی. لیکن بہرحال کس دن موقع ملے گا اور ہم اپنی ہمت کرج کر کے اور منافقت ترک کر کے ان سے پوچھ پائیں گے. اس کے نتیجے میں تعلقات خراب بھی تو ہو سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل کیپٹل میں, اور فیڈرل کیپٹل میں بیٹھے ہوئے بندے کے ساتھ آپ کو تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. اور خاص طور پہ جو فیڈرل کیپٹل کے ہمسائے میں وہاں پہ تو بالکل بھی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے. لہٰذا ہم نے ان سے تعلقات خراب نہیں کرنے. لیکن عرض یہ کرنا تھا پوائنٹ اس میں یہ ہے بقول سید عمران شفقت زنجانی صاحب کے, پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یار کیسے کیسے لوگ جو ہیں اور وہ کیسی کیسی تھیریز بناتے ہیں پاکستان کے بارے میں. میں ان کی تھیریز کو نہ چیلنج کر رہا ہوں نہ ڈینائی کر رہا ہوں اور نہ ہی ایکسیپٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ اس طرح کے افراد اصحاب جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. جب پڑھے لکھے لوگ اس پہ اوپر بلیو کرتے ہیں تو پھر میرا مطلب ہے کہ پھر وہ جو جنوں بوتوں کی کہانیاں ہیں وہ پتلوں کو سوئیاں چبونے والی اور وہ سارا کچھ کرنے والی, تو وہ تو پھر اس کے اوپر بلیو کرنے والے تو بہت سے لوگ ہوں گے نا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو شکست خوردہ قوم ہوتی ہے وہ ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دیتی ہے. طاقتور جو بھی غلط کرے وہ کبھی بھی اس کے ڈینائل میں نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں ہاں آپ جیت گئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان کے اندر تو باقاعدہ ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے جڑا جتے وہ نال,
ٹھیک ہے، وہ ان کا کوئی نظریاتی، کوئی سیاسی، کوئی کچھ نہیں ہوتا نظریہ، ٹھیک ہے نا، بس وہ جڑا جیتے ہوئے نال ہے اور جو جیت گیا اس کے ساتھ ہیں، اور وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا. شاید یہی پاکستان کی سوسائٹی کی سب سے بڑی ٹریجڈی بھی ہے اور المیہ بھی ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور اسی کے باعث ہم موجودہ حالت میں ہیں. تو جب ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ موجودہ حالت کیوں ہے، تو وہ بہت بڑے وہ حامی ہیں، مطلب اینٹی نواز شریف اینڈ اینٹی زرداری، بہت بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے. انہوں نے پھر پہلی مرتبہ فرمایا کہ اپنے سارے یتھیاپے میں سے نکل کے کہ بنیادی طور پہ جب جغرافیائی حدود جو ہیں ان کو نہیں توڑا جا سکا، تو پھر ان کے جادوگروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اندر سے توڑا جائے، اور پھر موجودہ حکومت کو، یہ انہوں نے کہا ہے، میں نہیں کہا، میں تو صرف رپورٹ کر رہا ہوں، موجودہ سیٹ اپ کو انسٹال کیا گیا، اور یہ سارا اس کی وجہ سے انسٹال ہوا ہے. اور بزرگوں کے ہاں پیش ہو کے ان کو مکھن لگایا گیا. بزرگ ایسے ہی نہیں جڑے مکھن لگایا نال بیل گئے ہون گے، ٹھیک ہے، مگر بقول ان کے بزرگوں کے یہاں جو حاضریاں تھیں وہ اس ضمن میں تھی کہ بزرگوں کو پدرا کیا جائے تاکہ وہ درمیان میں نہ آئے. تو پھر وہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے یہاں پہ انتشار کو اور معاشی بدحالی کو اس لیول تک پہنچایا جائے کہ پھر اس کے نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہ پھر اس کے جغرافیائی حصے ہو سکیں، مختلف ٹکڑے ہو سکیں. تو یہ بات جو ہے انہوں نے فرمائی ہے اور میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.